پاکستانی عوام آزادی کی 76ویں سالگرہ منانے میں مصروف ہے۔ ایک آزاد جمہوری ملک میں عوام زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کہ پاکستانی سیاسی تاریخ میں جمہوریت کی بحالی اور اس کا تسلسل ایک طویل عرصے تک خواب رہا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق جمہوری نظام تب کامیاب ہوتا ہے جب اس میں جمہوری حکمرانی ہو، اگر یہ نہ ہو تو وہ نظام جمہوری نہیں۔ یہ جملہ ہم نے کئی بار سنا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت پر بڑا نازک دور ہے، لیکن بنیادی طور پر مجھے لگتا ہے کہ جمہوری ارتقاء تو پاکستان میں ہوا، کچھ ادارے بہتر ہوئے، کچھ قوانین بہتر ہوئے، لیکن اگر ہم کہیں کہ وہ اصل جمہوریت جس میں جمہور کے لیے آواز ہوتی ہے اور جمہور کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کی بنیاد پہ ہی سارا عمل اور ریاست چل رہی ہوتی ہے، شاید وہ نہیں ہو پایا۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ آزادی کے ان بیتے برسوں کے دوران پاکستان میں جمہوریت کس مقام پر کھڑی ہے تو اس سلسلے میں کئی تلخ موڑ سے گزرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، جس نظام میں جمہور موجود نہ ہو اسے کسی طور پہ بھی جمہوریت نہیں کہا جا سکتا۔ پکارا ضرور جا سکتا ہے، خوش کرنے کے لیے نعرے لگائے جا سکتے ہیں، مگر یہ جمہوریت نہیں ہوتی۔ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ شاہی نظام کے تحت چلتی ہیں، کیونکہ ایک کے بعد ایک نسل جو ہے وہ حکمرانوں کے طور پہ تیار ہوتی ہے۔ تو یہ دائروں کا سفر ہے جس کے 22 کروڑ عوام جو ہے وہ دائروں کا سفر کر رہے ہیں، اور ایک ہائیبرڈ نظام ہے جس نے گزشتہ 77 سالوں سے 22 کروڑ عوام اور ریاست کو جکڑا ہوا ہے۔ پاکستان کے 77 سال میں اس وقت ہم 14 اگست منا رہے ہیں، لیکن جمہوریت کو ہم منا نہیں سکتے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ ہم وشس سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں، جہاں لوگوں کی جو ایسپریشنز ہیں، اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنے کی، آزادی اظہار رائے کی، پارلیمان کا صحیح طریقے سے چلنے کی، لوگوں کے مسائل جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ حل کریں، اس کی یہ سب ایسپریشنز جو ہیں وہ ہم نے گزشتہ پاکستان کی ظاہر ہے جب سے بنا ہے انڈیپینڈنس سے دیکھا ہے، لیکن ہم ایک ہائبرڈ رجیمز کی سائیکلز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ جمہوریت کا جو ہمارا ایک آئیڈیل ہے وہ زیادہ دور پڑ گیا ہے 77 سال بعد۔ میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنی سمت درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالات بہت مایوس کن نہیں ہیں، رفتار کم ہے اور سپیس بھی کم ہے شاید جمہوری اداروں کے پاس، لیکن انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ کافی مضبوط ہو گئی ہے۔ آزادی کے ان 77 برس کے دوران پاکستان میں جمہوریت آج کس مقام پہ کھڑی ہے، اور اس کا جواب ہے جس مقام پہ کھڑی ہے اس کا نام ہے نازک موڑ۔ جمہوریت کسی بھی صورت اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک عوام میں سیاسی شعور اور آگاہی نہ ہو۔ مضبوط کرنا ہے جمہوریت کو، ظاہر ہے اس میں عوام کا بہت اہم کردار ہے، عوام کے پاس آگاہی ہونی چاہیے کہ وہ کن نمائندوں کو چن رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے بھی پہلے ایک ایسی تبدیلی کی ضرورت ہے پاکستان کے سیاسی ڈھانچے میں کہ جن لوگوں کو جماعتیں ٹکٹ دیتی ہیں، جن کو وہ نمائندہ بنا کے عوام کے پاس بھیجتی ہیں، وہ لوگ کون ہیں۔ اس اسکروٹنی کے عمل کو بہت فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، لیکن بنیادی طور پر جو مسائل ہیں وہ حقوق کی جدوجہد ہے، اور حقوق کی جدوجہد کے لیے آپ کو بہت پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کمٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک یقین کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ حقوق عوام کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے لیے سیاست میں گنجائش بنانے کی ضرورت ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں جمہوری عمل کو مضبوط بنانے کے لیے عوام میں انتخابی طریقہ کار سے متعلق آگاہی اور شعور میں اور اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ جتنے انتخابات ہوئے ہیں ان سب پہ بڑے بڑے سوالیہ نشان ہیں، جتنی حکومتیں آئی ہیں ان سب پہ بڑے بڑے سوالیہ نشان ہیں۔ تو ہماری تاریخ جمہوری اقدار کے حوالے سے بڑی داغدار بلکہ سیاہ ہے۔ انتخابی عمل کے حوالے سے جو شعور ہے، میرے خیال میں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر اس سائیکل کی بات کریں 2008 سے مسلسل انتخابات ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت ہم اگست کی بات کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک یہ فیصلہ یا طے نہیں ہوا کہ انتخابات وقت پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ میرے خیال میں کہ ہم نے ایک سال میں جو ایک سیاسی جو ہم نے انسرٹنٹی دیکھی ہے، اس میں لوگوں کی خواہش اور ان کا جو اظہار ہے وہ تو موجود ہے، وہ احتجاج کے ذریعے تو ہم نے دیکھا ہے، لیکن وہ ابھی تک ووٹ ڈالنے نہیں جا رہے۔ پاکستان خطے میں سب سے کم جو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، ووٹر ٹرن آؤٹ ہمیں نظر آتا ہے۔ جمہوریت یا ڈیموکریسی کہتے ہی ہیں فار دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فرام دا پیپل، تو اگر لوگوں میں ہی جن کے وجہ سے، جن کے لیے
اور جن کی خاطر یہ جمہوریت ہے، اگر ان میں ہی یہ شعور اور آگاہی نہیں ہوگی تو پھر جمہوری عمل کیسے آگے بڑھ پائے گا؟ یہ اٹل حقیقت ہے کہ انتخابات کو جمہوری نظام کے وجود اور ارتقاء میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس ذریعے سے عوام حکمرانی کے نظام کی صورت گری اور قیادت کی تبدیلی میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں، اور توقع ہے کہ مستقبل میں اس صورتحال میں اور بہتری آئے گی۔